توحید پہ جو مبنی ورلڈ ویو ہے وہ میں اب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دیکھیے یہ جو توحید پہ مبنی ورلڈ ویو ہے حضرات انبیاء علیہ السلام دیتے ہیں اور یہ ساری باتوں کی تردید کر دیتے ہیں جو پیچھے 3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں خدا ہے، نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ خدا کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، یعنی پہلے جملے سے پہلا ورلڈ ویو اڑ گیا، دوسرے جملے سے دوسرا ورلڈ ویو گیا. اور تیسرا یہ ہے کہ خدا خالق ہے، وہ چیزوں میں سرائیت کیے ہوا نہیں ہے، اس کی روح کہیں جاری نہیں ہے، وہ ایک الگ ہستی ہے، مشقت ہستی ہے اور وہ خالق ہے ہر چیز کا. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، ہر چیز کا نگران ہے، ہر چیز کا خالق ہے. سارے ورلڈ ویو اس نے اڑا کے پھینک دیے قرآن مجید میں. اور اس کے بعد جو ہدف انسانوں کے سامنے اس نے رکھا ہے، بنیادی ہدف یہ رکھا ہے کہ دیکھو یہ جو دنیا ہے نا، اب اللہ تعالیٰ اصل مسئلے کو واضح کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں قرآن مجید کا کمال ہے کہ مسئلہ تو وہ بیان کرتے ہیں یہی ہے، خواہش ہے. تو یہ دنیا تکمیل خواہش کی جگہ نہیں ہے، تو ہم نے امتحان کے لیے بنائی ہے. نبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون. اور پھر اس سے پہلے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو مر جانا ہے، اور جب تک تم زندہ رہو گے تو اچھے برے حالات آتے رہیں گے. خواہش کبھی پوری بھی ہوگی، کبھی نہیں بھی ہوگی. آؤ گے ہمارے پاس، اس عرصے میں ہم تمہیں آزما رہے ہیں. اور آزمائش کس چیز کی ہے کہ خواہشیں تم پوری کرو، ہمیں روک تو نہیں رہے تمہیں کسی بات کے اوپر، لیکن کوئی اس کے اندر ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، حق تلفی نہ ہو، فواحش نہ ہو. اور جب ہماری خواہش پوری بھی ہو جائے تو پھر لوگوں کے ساتھ عدل کرنے والے بنو، احسان کرنے والے بنو. یہ بنیادی فلسفہ، یہ بنیادی تعلیم ہے دین کی. اور اس کے نتائج، بہت نتائج میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن عملی نتائج میں بتاتا ہوں. تاریخ میں 2 دفعہ تاریخ نے ریکارڈ کی، ویسے تو بہت دفعہ یہ ہوا ہے. ایک تو ہم سب جانتے ہیں خلافت راشدہ میں، اس کی داستانیں تو سب کو معلوم ہے، لیکن اس سے پہلے یہ ہوا تھا حضرت داؤد و سلیمان کے دور میں، اپنی کلائمیکس پہ پہنچا تھا. اس دور میں حال یہ تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب بادشاہ بنے تو بادشاہ ظلم کا سب سے بڑا مرکز ہوتے تھے. لیکن ان کا ایک واقعہ قرآن مجید میں بیان ہوتا ہے نا کہ ایک موقع پہ وہ آرام کر رہے تھے کہ 2 لوگ ان کی خوابگاہ میں چھلانگ لگا کے آ گئے، دیوار پھلانگ کے آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ بادشاہ بڑھا کے اٹھ گئے کہ یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا آپ گھبرائیں نہیں، بس ایک مقدمے کا فیصلہ کرانے آئے ہیں آپ سے. تو انہوں نے کہا بتاؤ کیا مسئلہ ہے. اصولاً تو بادشاہ کو انہیں مروا دینا چاہیے تھا، لیکن وہ بادشاہ نہیں تھے، وہ خدا کے پیغمبر تھے. اب مسئلہ انہوں نے بیان کیا، جی میرا ایک بھائی ہے، اس کی 99 دمبیاں ہیں، میری 1 دمبیا مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ بھی مجھے دے دو. تو انہوں نے کہا بھائی تم نے جو سوال کیا بڑا ظلم کیا. یہ کہتے ہی انہیں احساس ہوا کہ یہ تو مجھے تو تنبیہ نہیں کی جا رہی، میرا تو کوئی معاملہ نہیں ہے. اور اسی لمحے وہ سجدے میں گرے اللہ کی بارگاہ، پروردگار مجھے معاف کر دے. وہ کیا معاملہ تھا اس کو چھوڑ دیں، قرآن مجید نے اس کو بیان نہیں کیا. لیکن بادشاہ جس کی ملکیت میں سب کچھ ہوتا ہے، جو سارے وسائل، وہ کسی کی بھی بیوی بہن کو اٹھا سکتا ہے، وہ کسی کی زمین پہ بھی قبضہ کر سکتا ہے. یہ ہوتا تھا پرانے دور میں، یہ روٹین کی بات تھی. میں آپ کو اگر مغل تاریخ کے واقعات سناؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ جن کو ہم جس طرح کے حکمران سمجھتے ہیں، ساری تاریخ کے ریکارڈ پہ ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن وہ بادشاہوں کا عالم یہ ہے کہ خدا کے خوف کا یہ عالم ہے، انہیں کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام رفاعیت کے آخری مقام پہ پہنچ گئے تھے. ملکہ سبا جب تشریف لائیں تو گویا کہ ان کے سامنے آ کے ایک دیہاتن بن گئی تھی ان کی عظمت کو دیکھ کے. وہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا نا، وہ اس حوض میں وہ اترنا چاہ رہی تھی پائیں سے اٹھا کے، تو پتہ چلا وہ تو شیشے کا محل بنا ہوا ہے. ان کا تخت وہ پہنچی تو 1000 میل سے ان کا تخت منگوا کے رکھوا دیا انہوں نے. رفاعیت کا یہ عالم تھا. لیکن دوسری طرف قرآن ان کے بارے میں بیان کرتا قدور الراسیات، یعنی وہ دیگیں جو جمی ہوئی ہیں. قدور الراسیات وہ دیگیں جو جمی ہوئی ہیں. بڑی بلیغ تعبیر ہے قرآن کی. مطلب یہ کہ وہ دیگیں اترتی نہیں تھی، 24 گھنٹے لنگر جاری رہتا تھا. باقی ضرورتیں تو انہیں پوری کرنی تھی، ایک ہی ضرورت تھی نا جو ہو سکتی تھی، کسی وقت بھی ہو سکتی تھی، کوئی بھی آ سکتا تھا، تو کوئی بھوکا نہیں رہے گا. وسائل کی اس طرح وہ تقسیم کرتے تھے، ایسی رفاعیت تھی. لیکن اس کے باوجود قرآن مجید جو اصل ہدف رکھتا ہے وہ یہ نہیں رکھتا. مطلب یہاں تو کچھ بھی ہو، آخر میں تمہیں مرنا ہے، لوٹ کے میرے پاس آؤ گے تو وہاں میرا وعدہ ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو تمہارا دل چاہے گا اور جو تم مانگو گے تمہیں دوں گا. دیکھیے اگر آپ مسئلہ سمجھ لیں نا، مسئلہ کیا ہے؟ سب لوگ ایک ہی مسئلے کو حل کر رہے ہیں.
خواہش کا مسئلہ. انسان کی ساری ایکٹیویٹی ہے کس لیے ہے؟ وہ اس کے لیے. دنیا میں 4 ہی نقطہ نظر پیش ہوئے ہیں، 3 کو ہم نے دیکھ لیا، چوتھا یہ جو اسٹریٹ بتایا تھا کہ اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتاتا ہے ایک دنیا آ رہی ہے وہاں پہ گارنٹیڈ ہوگا، اللہ کے ذمہ یہ وعدہ ہے، یہ کروں گا. تو یہ وہ نقطہ نظر آپ اس پہلو سے دیکھیں گے تو یہ چوتھا نقطہ نظر ہے جس کے ہم ماننے والے ہیں. لیکن کیسے ماننے والے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پریکٹیکلی ہم نے، یعنی اسلام کو مانتے تو ہیں، ایسا تو نہیں کہ نہیں مانتے، لیکن ہم نے اس میں اضافے کر کے وہ جو تینوں نقطہ ہے نظر ہے نا، ایکچولی ہم وہ تینوں لے چکے ہیں. تینوں ورلڈ ویو ہمارے اندر موجود ہیں. مشرکانہ توہمات بھی ہیں، راہبانہ تصورات بھی ہیں، اور الہاد کی پوری دنیا پرستی بھی ہے. سب ہمارے یہاں پایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو تو اس طرح کی چیزیں قبول نہیں ہیں. وہ تو کہتے ہیں خالص، توحید خالص. تو اس کے نتیجے میں جس حال میں ہم ہیں، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ جس وقت تم بغاوت کرو گے، غداری کرو گے، خیانت کرو گے، اب نبی تو نہیں آئیں گے، میں دنیا کو تمہارے ذریعے سے بتاؤں گا کہ میں ہوں. چنانچہ قانون یہ ہے کہ تم یہ کرو گے تو تمہیں ذلیل کر کے دنیا میں رکھوں گا، دوسری اقوام تمہارے اوپر غالب رہیں گے اور ہیں ہمارے اوپر. تو اللہ تعالیٰ جو آخرت میں سزا و جزا دیں گے وہ اس دنیا میں ہمارے اوپر انہوں نے کر کے دکھا رکھی ہے. اور اس میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات میں بتاؤں، پچھلے دنوں میں نے مسدس حالی بچپن میں پڑھ رکھی تھی، دوبارہ پڑھی. پڑھتے وقت مجھے احساس ہوا ارے یہ تو 1879 میں شائع ہوئی تھی، وہ 150 سال سے ہم لوگ وہیں پہ کھڑے ہیں. اچھا ہماری ٹیم نے اس کو ریکارڈ کر دیا، اب ہم اس کو اپنے یوٹیوب چینل پہ لانچ بھی کریں گے. تو بعض لوگوں نے سنی تو انہوں نے کہا ریحان صاحب ہم اور بھی آگے بڑھ گئے. یہ تو کچھ پیچھے کی بات بتا رہے ہیں. تو کچھ اشعار میں سنایا تھا آپ کو، جو ایمانیات پہ بھی کچھ بات ہوئی اس حوالے سے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا حالی نے کیا نقشہ ہمارا کھینچا تھا، اور ہم آج تک الحمدللہ وہیں کھڑے ہوئے. کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر. مسلمانوں کا دوسروں کے بارے میں خیال ہے، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر. ہندو، عیسائی، مجوسی اور ستارہ پرست سب کافر ہیں. ہم کون ہیں؟ مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں. نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. 1879. کچھ بدلے ہم ابھی تک، کچھ بڑھ گئے ہیں. اب ہم لوگ اپنی عدالت لگاتے ہیں، ایک مقدمہ قائم کرتے ہیں توہین کا، اور لوگوں کو زندہ چلا دیتے ہیں. اور حالی اس زمانے میں جو حالی کے ساتھ ہوا، یہ سب کچھ کہنے کے بعد ان کے ایک مخالف کا شعر ہے، وہ میں سنا دیتا ہوں کہ ابتر ہمارے حملوں سے حالی کا حال ہے. ابتر کہتے ہیں وہ سورہ کوثر میں نا، ان نشانیہ کو ہوا الابتر، جڑ کاٹ دی جائے گی. ابتر ہمارے حملوں سے حالی کا حال ہے، میدان پانی پت کی طرح پائمال ہے. یعنی ایسی مہم چلائی ان کے خلاف کہ اگر علی گڑھ کی تحریک نہیں ہوتی تو کوئی حالی کا نام بھی نہیں جانتا. اس طرح لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں. اور اس دور میں ہوتے اور مسدس لکھ دیتے تو کسی خود کش حملے میں شہید ہو چکے ہوتے ابھی تک. تو یہ لوگ ہم ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں. اس کے برعکس قرآنی ایمانیات کیا کرتی ہیں؟ دیکھیں قرآن مجید کے جو ایمانیات ہیں، ہم قرآن مجید کو یہ سمجھتے ہیں کہ جو بچیوں کی شادی ہوتی ہے نا تو ان کے سر پہ رکھتے ہیں. اصل میں یہ قرآن مجید کا رول ہے. یا کوئی ہمارا مر جائے پیارا تو اس کو بخش بات دیں، یہ ثواب حاصل کرنے کے قرآن مجید کو بلا سوچے سمجھے پڑھتے ہیں. قرآن مجید اصل میں ایمانیات کی کتاب ہے، اور یہ ورلڈ ویو دے رہا ہے. اگر آپ پورے اس مسئلے کو سمجھیں جو اصل میں نے بتایا کہ علم کا خلاصہ کر دیا میں نے آپ کو، انسان کی ساری جد و جہد کس لیے ہے، اس کے لیے سیاست سے لے کر اہل دانش سے لے کر ورلڈ ویو پیش کرنے والے لوگوں سے لے کر سب ایک ہی مسئلے کو سالو کر رہے ہیں، اور غلط سالو کر رہے ہیں. فساد الٹا بڑھ رہا ہے.
ایک ہی جگہ سے وہ سالو ہوتا ہے قرآن مجید. اس لیے قرآن مجید میں ایمانیات کو اتنا زیادہ دہرایا جاتا ہے اور ہم بور ہو جاتے ہیں اللہ میں ہمیں پتہ ہے نا آپ ایک ہیں, اب ہمیں چھوڑ دیں اس بات کو, اگلی بات کریں, اگلی بات ہے ہی نہیں قرآن میں کوئی, کیوں دہرا رہے ہیں؟ انہیں پتہ ہے لوگ یہ بات نہیں مانتے, مان کے بھی نہیں مانتے, اس لیے کہ شیاطین نے چیلنج دے رکھا ہے کہ ہم ادھر ہی بیٹھیں, ادھر نہیں آنے دیں گے. تو قرآن مجید جب آپ پڑھیں تو اس پہلو سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ میرا ورلڈ ویو ٹھیک کر رہے ہیں, اور وہ ہر شخص کا ورلڈ ویو ٹھیک کرا رہے ہوتے ہیں. ان کی سب سے زیادہ دلچسپی اس چیز سے ہے, اس کی وجہ وہ جانتے ہیں, وہ ہمارے خالق ہیں کہ آدمی اصل میں اپنے ورلڈ ویو کے تحت زندگی گزارتا ہے, یا تو اپنی خواہش ہوتی ہے یا اس کا ورلڈ ویو. اس کے علاوہ دو چیزیں نہیں ہوتی ہماری زندگی میں. اچھا, قرآن مجید ورلڈ ویو کا لفظ نہیں بولتا, یہ تو میں بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید کی تصغیر ہے کہ چھوٹا لفظ بولا جائے. قرآن مجید تو جس کو جس حیثیت میں پیش کرتا ہے یہ حق ہے, یہ سچ ہے, یہ تو ہونا ہی ہے. ورلڈ ویو تو تصور کو کہتے ہیں نا, یہ تصور نہیں ہے, یہ آئیڈیا نہیں ہے, یہ کسی کا خیال نہیں ہے, یہ تو ہوگا, خدا تو ہے. تو وہ کیا اثرات ہیں اگر اس طرح آپ قرآن مجید کو اگر پڑھیں گے. اور یہ آخری بات اب میں عرض کر رہا ہوں جو براہ راست مجھ سے اور آپ سے ہے, کہ انسان جب قرآن مجید کو اس پس منظر میں آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ اصل میں وہ ورلڈ ویو بدلنے والی کتاب ہے, تو پہلی چیز وہ آپ کو سمجھاتا ہے کہ اپنی فکر کرو. ہمارے معاشرے میں ہر شخص کو دوسروں کی فکر ہے, فلاں نے کپڑے ویسے پہن رکھے ہیں, فلاں نے شادی میں کیا کیا ہے, فلاں کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, سیاستدان یہ کر رہے ہیں, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا. ہماری انگلی ہمیشہ ایسے کر کے اٹھی رہتی ہے, یو ناٹ می. قرآن مجید کہتا ہے علیکم انفسکم, تم پہ صرف تمہاری ذمہ داری ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. ایمان والو اللہ سے ڈرو, اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا کمایا ہے. جو تم کر رہے ہو وہ اللہ کو اس کی سب خبر ہے. اب وہ ذہن کیا بنانا, دوسروں کو چھوڑو, اپنے آپ کو دیکھو, میرے پاس آ رہا ہو تم اور میں تمہارا حساب کتاب کروں گا. تو آدمی بولے گا تو اسے پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ایک لفظ زبان سے نہیں نکلتا مگر ایک مستعد نگران ہے جو لکھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے, ہر چیز لکھ لیتا ہے. کسی کو گالی دی, کسی کی غیبت کی, کسی کو برا بھلا کہا, کسی پہ الزام لگایا, بہتان لگایا, ہم کہتے ہیں بھول جاتے ہیں, ہم کرتے ہیں بھول جاتے ہیں, سب لکھ لیا ہے. پیش ہوں گے ایسے کر کے کھڑا کریں گے, میدان حشر میں سارا مجمع لگا ہوا ہوگا, ول سے آخر سارے انسان ہوں گے اور ویڈیو چلا دیں گے, تم یہ کہہ رہے تھے, تم یہ کر رہے تھے, تنہائی میں تم یہ تھے, سب کے سامنے یہ تھے, تنہائی میں تم یہ تھے, یہ حق پامال کیا تھا, یہ ظلم کیا تھا, تم بھول گئے, مجھے سب یاد ہے, میں کچھ نہیں بھولتا. اگر آدمی اس احساس کے ساتھ جینے لگے تو سارا دھیان اس پہ ہوگا کہ یار میں کیا کر رہا ہوں بھائی, کچھ غلط تو نہیں ہو گیا مجھ سے. 24 گھنٹے آدمی کا دھیان اپنی طرف رہے گا. یہ لازماً تبدیلی آئے گی اگر آپ سمجھ کے پڑھ رہے ہو کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے. دوسری چیز اطمینان قلب. اس دنیا میں تکمیل خواہش نہیں ہوتی, اطمینان قلب ممکن ہے. تو قرآن جو کہتا ہے نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگوں یاد رکھو, جو اللہ کا ذکر ہے قرآن مجید ہے, اس میں دلوں کا اطمینان ہے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ. کہ جو میرے ذکر سے, اس قرآن مجید سے اعراض کرتا ہے, آپ نے اس ورلڈ ویو کو قبول نہیں کیا, تو ہم اسے ہمیشہ تنگ زندگی گزروائیں گے. اب آپ سمجھے تنگ زندگی کا, اکثر لوگ اس آیت کا مطلب مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ تو کفار بڑے مزے میں, غیر مسلم بڑے مزے میں ہیں, یہ تو فلاں ظالم ہے بڑے مزے میں. اس نے اپنے آپ کو خارج کے مرض کا شکار کر لیا ہے. خواہش پرستی اصل میں خارج کا مرض ہے. آپ خارج کے مرض میں صلاح دیں گے نا, وقتی طور پہ آرام آئے گا, تھوڑی دیر میں اور تکلیف ہوگی آپ کی. آپ جیسے ہی کھجائیں گے تو وقتی طور پہ آرام آئے گا, اس کے بعد پھر ہوگی. یہی ان لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے. ایک خواہش کی تکمیل کرتے ہیں, وہ ٹریکشن ختم, یعنی انہوں نے جنسی آزادی کا راستہ کھول دیا, تو اس سے کیا سب لوگ مطمئن ہو کے زندگی گزار رہے ہیں؟ کوئی نہیں گزار رہا. انہوں نے ہومو سیکچولیٹی الاؤ کر دی, اس کے بعد لوگ کیا مطمئن ہو گئے؟ نہیں ہوئے. اس لیے کہ اس دنیا میں تسکین خواہش ہوتی نہیں ہے, اطمینان قلب ہوتا ہے. اطمینان قلب کہاں سے ہوتا ہے؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی بادشاہی آ رہی ہے.
اگر میری جیب میں کوئی پیسے نہ ہوں لیکن میری چیک بک کے اندر مجھے پتہ ہے کہ میں جس روز چیک کاٹوں گا، جس وقت چیک کاٹوں گا تو میں 1 ارب روپے کا چیک بھی کیش کرا سکتا ہوں. آج چھٹی ہے نا، اتوار کا دن ہے، تو آج تو نہیں ہوگا، کل ہو جائے گا. تو مجھے کتنا اطمینان ہوگا، آپ کو کتنا اطمینان ہوگا. یہی بندہ مومن کا معاملہ قرآن نے سے بیان کیا ہے کہ یہ ان وعدوں پہ کھڑے ہوئے ہیں جنہیں ہر حال میں پورا ہونا ہے. وہ دن آئے گا، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن یہی یقین دلاتا ہے، بار بار یہ یقین دلاتا ہے. یہ جو ڈاکیومنٹری جس کا آپ نے حصہ دیکھا، وہ اس میں ہم یہی بتا رہے ہیں کہ یہ چیز کوئی عقیدہ نہیں ہے، یہ دلائل پہ کھڑی ہوئی ہے. ختم نہ ہونے والے دلائل ہیں اس کے. عقل و فطرت کا ہر دلیل اس کے حق میں ہے، اطمینان قلب. اور یہ نہیں ہے تو آپ ہمیشہ بے چین رہیں گے، پریشان رہیں گے، زندگی سے سکون، خوشی، خاتمہ سب ختم. پھر اگر قرآن کے ورلڈ ویو آپ کہیں ہم، تو پھر مایوسی کا خاتمہ. کیونکہ قرآن سادہ بات بتاتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. اللہ کی رحمت سے مایوس صرف گمراہ لوگ ہوتے ہیں، خدا کے منکر ہوتے ہیں. بندہ مومن کبھی نہیں ہوتا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوتا. اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ گارنٹی کر رہے ہیں اور یہ واقعتاً کرتے ہیں. یہ الفاظ کہنے والا کہیں کوئی فلاسفر نہیں ہے کہ بات کہہ کر رخصت ہو گیا. وہ موجود ہے یہاں پر، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، اسے ہر چیز کا خبر ہے. تھوڑا سا بس اپنے بارے میں اسٹیبلش کر دیں کہ میں بس شغل کے طور پہ یہ بات نہیں کر رہا، میں کھڑا ہوا ہوں. تو میں اس راستے کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آپ تھوڑے عرصے تک ثابت قدم رہیں، آپ کا تجربہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی. یعنی وقتی پریشانیاں تو ٹیسٹ کرنے کے لیے آتی ہیں نا، وہ تو اصول ہے، ٹیسٹ ہی کر رہے ہیں وہ. لیکن آدمی استقامت دکھا دے تو پھر انسان کی زندگی میں وہ دکھ، غم، حزن اس کو توڑ نہیں سکتے. آدمی اپنی جگہ ثابت قدم رہے گا. پھر انسان برائی کی ہر قسم سے دور رہتے ہیں. یہ سارے جو فساد، ظلم پیدا ہوتے ہیں، وہ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ قرآن نے اس کو اٹھا کے پھینک دیا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. سارے فساد اصل میں ان 3 جگہوں سے پیدا ہوتے ہیں، ظلم سے، حق تلفی سے اور فواحش سے. ساری خرابیاں اصل میں یہاں سے پیدا ہو رہی ہیں. اور اگر ہم عدل و احسان کرنے والے بن جائیں گے تو پھر سر تسر خیر ہوگا. یعنی جس کے پاس وسائل ہیں وہ اور زیادہ مسئول ہوگا، اور جس کے پاس نہیں ہے اس کو بتایا گیا کہ تم صبر سے کام لو، نیگیٹو نہ ہو. تو اس طرح معاشرے سے وہ جو ماڈل میں نے بتایا ہے، سلمان کا ماڈل، خلافت راشدہ کا ماڈل، وہ اصل میں ان لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوا. کوئی سسٹم نہیں تھا، کوئی نظام نہیں تھا. اعلیٰ ترین انسان اقتدار میں بھی تھے، اعلیٰ ترین انسان نیچے بھی تھے، اور کچھ بھی نہیں تھا. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ پوری اجتماعی طور پر سسٹم تو پتہ نہیں قائم ہو یا نہ ہو، اس گھر میں خیر پیدا ہو جاتی ہے جہاں پہ ایسے لوگ ہوں. اس آفس میں، اس ادارے میں خیر پیدا ہو جاتی ہے، اسی وقت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس شخص کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے جو اس راہ کو اختیار کر لیتا ہے. اور آخری چیز یہ ہے کہ اعتدال اور توازن کی زندگی. اللہ تعالیٰ کسی خواہش سے جان نہیں چھڑاتے. یہ نہیں کہتے کہ بھائی تم شادی نہیں کرو، یہ نہیں کہتے کھاؤ پیو نہیں، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، بس اسراف مت کرنا. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. ان سے پوچھو یہ جو خوبصورتیاں اللہ تعالیٰ نے نکالی ہیں، پیدا کی ہیں، اور یہ جو پاکیزہ رزق ہے، کس نے حرام کیا ہے؟ انسان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہے میں تو نہیں کرتا، میں نے تو حرام نہیں کیا. ہر طرح کی چیزیں جائز ہیں، بس کچھ چیزیں ہیں، کچھ حدود و قیود مقرر کی گئی ہیں، کچھ ناپاکیاں جن سے روکا گیا ہے، ظلم فساد ان چیزوں سے روکا گیا ہے. جب اس طرح زندگی گزاری جائے گی تو سب سے بڑی تبدیلی ہماری اپنی ذات میں آئے گی، سب سے بڑا خیر ہمارے اپنے اندر پیدا ہوگا. اس طرح کے لوگ گریجولی اگر بڑھیں گے تو پھر آہستہ آہستہ سماج میں بھی خیر آئے گا. سماج میں جب ایک وقت میں 5%، میرا جو تجزیہ ہے کہ 5% لوگ پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی موجودگی کا احساس دلا دیتے ہیں، اور جس وقت 15% ہو جاتے ہیں تو سماج ہی بدل جاتا ہے. خیر ہمارے پیش نظر یہ بالکل نہیں ہوتا، نا نبیوں کے پیش نظر ہوتا ہے. اس مشن کا جو آپ آخری بات کر کے میں گفتگو ختم کر رہا ہوں، ایک ہی مقصد ہوتا ہے
اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کوئی مانے نہ مانے، لوگ ادھر سے سنیں ادھر سے نکال دیں، پرواہ نہیں۔ اصل چیز وہ ڈھونڈ رہے ہیں اعلیٰ ترین اذہان کو، اعلیٰ ترین انسان کو۔ قیامت کے دن کوئی مرد عورت کھڑے ہو کے یہ نہ کہے کہ پروردگار میں متلاشی تھا، میں ڈھونڈ رہا تھا، مجھے نہیں ملا۔ یہ نہیں سنیں گے وہ، یہ نہیں سنتے وہ۔ اس لیے ابلاغ کا کام انہوں نے پورا کیا، اور یہی ہمارا بھی کام ہے۔ وہ جو قتیل شفائی کا شعر تھا نا کہ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔